والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد الرحلة في طلب الحدیث. حدیث کے علم کی طلب میں علماء نے جس طرح سفر کیا، صحابہ نے، تابعین نے، ان کے بعد کے لوگوں نے، اور اسی طرح محدثین کی جماعت نے حدیث کی علم کی طلب میں جس سفر پہ وہ نکلے اور کیا کیا انہوں نے مشکلات برداشت کی، ان کا ذکر ہے اس میں. اور یہ چیز علماء حدیث جانتے ہیں کہ حدیث کو حاصل کرنے کے بارے میں ہمارے جو سلف صالحین علماء تھے، انہوں نے حدیث کے ساتھ بہت زیادہ اہتمام والا معاملہ کیا، حتیٰ کہ ان کی حدیث کو جمع کرنے کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے ایسا اہتمام اور ایسی کوششیں اور اپنے وقت کو لگایا کہ ان کی کوششوں کو آج کی عقل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ آج کل وہ اہتمام اور جہد اور وہ جو ہے ہمتیں ہی نہیں پائی جاتی. اور انہوں نے وہ کام کر دکھایا کہ جس کو کسی امت میں اس کی نظیر نہیں ملتی. اب ان کے ہاں سلف صالحین کے نزدیک صحابہ بھی اس میں شامل ہیں، تابعین، تبع تابعین جنہوں نے حدیث کو جمع کیا، تو ان کا عمل کیا ہوتا تھا کہ ایک خاص علاقے میں جاتے، کسی خاص ملک کے بارے میں پتہ لگتا کہ اس خاص ملک میں فلاں شیخ ہیں جنہوں نے احادیث یہ اکٹھی کی ہوئی ہیں، تو ان سے حدیثیں لینے کے لیے، ان سے سند کے ساتھ جو حدیث ان کے پاس موجود ہے ان سے لینے کے لیے محدثین اور جو طلباء حدیث ہوتے تھے وہ ان کے پاس جاتے تھے. فلاں ملک ہے، اس میں جا کے انہوں نے حدیثیں ان سے لینی، شیوخ کے ساتھ ایک عرصہ گزارتے تھے، حدیثیں لیتے تھے. بے شک وہ علاقے قریب ہوں یا بعید ہوں، کئی مہینوں کے سفر، بعض اوقات سالوں کے سفر کر کے جو ہے لوگ محدثین کے پاس جاتے، ان سے حدیثیں اکٹھی کرتے اور جو ہے پھر اگلے ملک کے لیے یا اگلے شہر کے لیے سفر کا جو ہے وہ باندھ لیتے تھے اور سفر کے لیے روانہ ہو جاتے تھے. انہوں نے اتنی سفر کی مشقتیں جھیلیں اور اپنی جو آرام کی زندگی ہے اس کو چھوڑ کر انہوں نے یہ مشکلوں والی زندگی جھیلی، لیکن کس مقصد کے لیے؟ کہ حدیث کو اکٹھا کیا جائے. اور آج ہمارے سامنے یہ جو ایک مدون شکل میں اور کتابوں کی شکل میں جو حدیث ملتی ہیں وہ ہمارے سلف صالحین کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ جنہوں نے اپنی انتھک محنتوں کے ذریعے اور بہت زیادہ جو ہے انہوں نے اہتمام کیا، اس کے بعد آج ہمارے ہاتھوں میں یہ چیز محفوظ ہے الحمدللہ. اس کے بارے میں امام خطیب البغدادی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الرحلۃ فی طلب الحدیث. انہوں نے اس میں صحابہ اور تابعین کے قصوں کے بارے میں بتایا کہ کیسے انہوں نے حدیث کے بارے میں، حدیث کے علم کے لیے کیسے سفر کیے، کتنے طول تھے اس کے، کتنے لمبے سفر کیے. اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ مہینہ سفر کیا اور آگے جا کے حدیث جو ہے جس سے لینے جا رہے ہیں اس کے پاس حدیث ہی نہیں ہے، یعنی ایک حدیث کے لیے اتنے لمبے سفر کرتے ہیں. مزید اس میں کافی تفصیلات ہیں، آپ کو صحابہ اور تابعین کے جو ہیں قصے اس حدیث میں مل جائیں گے جو انہوں نے طلب حدیث میں سفر کیا. تو یہ ایک طالب علم کے لیے بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کے ہمت کو، اس کی جو عزائم ہیں، ان کے ارادے اور حدیث کے علم کے بارے میں شوق پیدا کرنے کے لیے یہ کتاب کافی ہوگی. اب اگلی چیز آتی ہے انواع التصنیف فی الحدیث. حدیث کی یعنی قسم میں، یعنی حدیث میں کون سی تصنیفات ہیں، کون سی اقسام کی کتابیں لکھی گئی ہیں. اس میں خاص ترتیب ہوتی ہے، ہر کتاب کی اپنی ترتیب ہوتی ہے، اپنی اقسام ہوتی ہے اور خاص قسم کی ابواب اس میں ہوتے ہیں. اس کے نام سے اس کو پہچانا جا سکتا ہے کہ اس میں یہ ابواب ہو سکتے ہیں. اب جو انسان، جو محدث، جو حدیث کے بارے میں اتنا علم رکھتا ہے کہ وہ حدیثوں کو ایک کتاب میں جمع کر سکے اور مختلف جو قسم کی حدیثیں ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کر سکے، مختلف قسم کی اقسام ہو سکتی ہے، یعنی ایک جہاد کے متعلق اس کو ایک کتاب میں جمع کر دیے جائے، یا مختلف اقسام حدیث کی جامع ہو گئیں، مستخرجات، تو ان کو ایک کتاب میں جمع کیا جا سکتا ہے. آج بھی جو ہے حدیثوں کی وضاحت، اس کی شرح، اگر کوئی غیر مرتب حدیث کی کتاب ہے اس کو ترتیب دی جائے، کوئی جس حدیث کی کتاب کی فہرست نہیں ہے اس کی فہرست بنائی جا سکتی ہے. تو اس طرح کے طلباء حدیث جو ہیں وہ آج بھی کام کر سکتے ہیں کہ حدیث کی تصنیف پر
جو ہے کام ہو رہا ہے الحمدللہ، کہ حدیث کی خدمت کے لیے علماء اور طلباء جو ہیں ابھی بھی کام کر رہے ہیں، اس کی تخریج کا کام ہو، اس کی شرح کا کام ہو، اس کی تہذیب کا کام ہو، تو الحمدللہ اس پر کام جاری ہے۔ تو ایسا کام کرنا چاہیے جو آگے آنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے زیادہ استفادہ اور آسانی کا معاملہ ہو۔ البتہ یہ کہ یہ چیز آپ کو قابل غور جو ہے یہ چیز ہے جو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنی ہے، کہ کتاب کو، یعنی محدثین کے لیے چیز ہے جو حدیث کی کتاب لکھ رہے ہیں، کہ وہ حدیث کی کتاب شائع کرنے سے پہلے علماء سے ایک تو خود جو ہے اس کی بار بار جو ہے ریویژن کریں، اس کو دیکھیں اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، پھر علماء سے جو ہے اس کی تصحیح کرائیں، اور پھر اس کی صحیح جب یقین ہو جائے اس کے بعد اس کو شائع کیا جائے، تاکہ اس کا نفع ہو اور اس میں جو ہے فائدہ ہو لوگوں کے لیے، جو نقصان کم ہو اور غلطیاں کم ہو۔ البتہ یہ کہ اصل جو حدیث کی کتابیں ہیں وہ تو موجود ہیں، ان کے بارے میں کسی قسم کا شک نہیں، البتہ فائدے کے لیے مختلف تقاسیم کے لحاظ سے وہ جو کتابیں ہیں، جو اصلی کتابیں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر جو اصلی کتابیں اساسی، ان سے حدیث لے کے خاص مجموعے کی شکل میں اکٹھا کیا جا سکتا ہے، وہ ایک فائدے کے طور پر۔ هذا وقد صنف علماء الحدیث علی اشکال متنوعہ، علماء حدیث نے حدیث کو کتابوں میں جمع کرنے کے لیے مختلف قسم کی اعتبارات سے جو ہے ان کو جمع کیا، مختلف قسم کی شکلوں کے طور پر جو ہے حدیث کی کتاب کو جو ہے انہوں نے مرتب کیا۔ البتہ اشہر جو سب سے مشہور تصنیف کی قسم ہے حدیث میں وہ ذکر کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے جوامع آتا ہے۔ جوامع جامع کی جمع ہے، اور جامع وہ کتاب ہوتی ہے جس میں جو مؤلف ہے جو حدیث کو، اس کتاب کو مرتب کرنے والا اور لکھنے والا ہے، وہ دین کے سارے ابواب کے اوپر جو حدیث ہیں ان کو اس میں اکٹھا کرے۔ جامع سے مراد جس میں سارے دین کے حدیث، سارا دین اس میں شامل آ جاتا ہے، ان میں عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، سیرت کی چیزیں ہوں، مناقب صحابہ ہوں، اور دیگر جو لوگوں کے تابعین کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مناقب ہیں اس میں شامل ہوں، رقاق، فتن اور دیگر جو ہیں اس میں شامل ہے، جیسا کہ جامع ترمذی ہے اور جامع صحیح بخاری، جامع صحیح مسلم، اس میں دیگر شامل ہیں۔ تو جامع ایک قسم ہوگی جس میں سارے ابواب الدین پر محیط ہوتی ہے وہ کتاب۔ دوسری قسم ہے المسانید، اور مسانید مسند کی جمع ہے۔ مسند وہ کتاب ہے جس میں ہر صحابی کی الگ الگ روایات کو اکٹھا کیا جاتا ہے، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جتنی بھی احادیث ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر ان کے بعد، اور اس کی اپنی ترتیب ہو سکتی ہے، صحابہ کے مراتب کے لحاظ سے ہو سکتی ہے، الف با کی ترتیب سے ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر۔ اس میں کسی موضوع کو نہیں دیکھا جاتا، جس طرح عام ہم کتابیں دیکھتے ہیں، سنن ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور صحیح بخاری، مسلم، اس میں کیا ہوتا ہے کہ خاص موضوع لیا جاتا ہے، کتاب الجہاد، کتاب الفتن، کتاب الصلاح، ایک موضوع لے کر اس کے نیچے ابواب باندھ کر تو یہ کام جو ہے احادیثیں لائی جاتی ہیں۔ البتہ مسند میں یہ چیز یا اس ترتیب کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی سے جو بھی جس موضوع کے متعلق بھی احادیث ملیں ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، جیسا کہ مسند الامام احمد ابن حنبل، مشہور کتاب ہے مسند احمد کے نام سے، اسی طرح مسند ابو داؤد طیالسی، مسند حمیدی، اور بہت ساری اس کے علاوہ بھی مسند پر کتابیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری قسم ہے جس میں حدیث کی کتابیں مرتب کی گئی ہیں، وہ ہیں السنن۔ سنن وہ کتاب ہے جس میں ابواب فقہ پر جو ہے مرتب کتاب ہو، یعنی جس طرح سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، ابو داؤد اور دیگر جو سنن پر کتابیں جن کا نام سنن ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ابواب الفقہ، یعنی کتاب الطہارہ سے شروع ہوتی ہے، کتاب الوضو، اور اس میں دیگر جو فقہ کے متعلق خاص ہوں، مطلب اس میں زیادہ تر ابواب دین جو ہیں، جو عمل کے لائق چیزیں ہیں، ان کو جو ہے ذکر کیا جاتا ہے، اور اس میں زیادہ تر وہ چیزیں لائی جاتی ہیں جس میں فقہاء نے احکام کے متعلق استنباط کیا ہو کہ فلاں چیز کا کیا حکم ہے، فلاں چیز کا کیا حکم ہے، جو عمل کے لائق ہوں۔ اور یہ جامع سے مختلف ہے، جامع میں تو سارے ابواب الدین شامل ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو جامع میں پائی جاتی ہیں یہ سنن کی کتابیں جو ہیں اس میں نہیں موجود ہوتی، جیسے عقائد، سیرت، مناقب
اور اس کے علاوہ دیگر جو ابواب ہیں وہ جامع والی کتابوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ سنن جو کتابیں ہیں، سنن ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سنن دارمی اور دیگر جو کتابیں ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ یعنی آپ ان شارٹ یہ سمجھیں کہ جامع وہ حدیث کی کتاب ہے جس میں سارے ابواب الدین کے متعلق جو ہے حدیث جمع ہو، اور سنن وہ ہے جس میں زیادہ تر ابواب الدین ہوں لیکن اس میں وہ چیزیں شامل ہوں جو فقہ کے متعلق ہوں، جو عمل کے متعلق چیزیں ہیں اور جن سے فقہا نے استنباط کیا ہوں۔ اس کے بعد ہے معاجم۔ معجم کی جمع ہے حدیث کی اصطلاح میں یا حدیث میں وہ کتاب جس میں ایک خاص ترتیب سے جمع کی جائے حدیثیں، اور معاجم میں مختلف قسم کی تقاسیم ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معجم ایک ایسی حدیث کی کتاب ہوتی ہے جس میں اس کا جو مؤلف ہے، اس کتاب کو ترتیب دینے والا جو ہے، وہ اس کو اپنے جو شیوخ ہیں، جو ان کے اساتذہ ہیں محدثین، جن سے اس نے حدیثیں لی ہیں، ان کی ترتیب سے جو ہے اس کی ترتیب دیتا ہے، یعنی الف با تا سا یہ والی ترتیب۔ معجم بیسیکلی ڈکشنری کو کہتے ہیں۔ ڈکشنری آپ کو پتہ ہے الف با تا کی ترتیب سے ہوتی ہے، تو اس میں ترتیب تو وہی الف با تا کی ہوتی ہے، لیکن شیوخ کے لحاظ سے ہو سکتی ہے، اور ان کے علاوہ دیگر ترتیب بھی ہو سکتی ہے، یعنی شیوخ کے علاوہ صحابہ کی بھی ترتیب ہو سکتی ہے، اور دیگر جو محدثین ہیں ان کی ترتیب بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ شیوخ جو ہوتے ہیں، جو محدثین آپ کے استاد جو ہوتے ہیں، ان کی ترتیب سے، یعنی الف سے اگر نام بن رہا ہے تو وہ سب سے پہلے آئے گا، با کا نام جو جس سے بن رہا ہے اس کا بعد میں آ رہا ہے، تو اسی طرح ان میں امام طبرانی کی کتابیں ہیں، معجم الکبیر اور معجم الاوسط اور معجم الصغیر، اور اس کے علاوہ دیگر۔ تو معجم کی یہ ایک خاص قسم ہے جو الف با کی ترتیب سے ہو۔ اس کے بعد علل کی کتابیں ہیں۔ علل کتاب حدیث میں ایک خاص وہ قسم کی حدیثیں ہیں۔ کتب حدیث کے ذخیرہ میں العلل کے نام سے جو حدیث کی کتابیں ہیں وہ کتابیں ہیں جن میں صرف وہی احادیث ذکر کی گئی ہیں جو معلول ہیں، یعنی اس میں کچھ چھپے ہوئے ایسے عیب پائے جاتے ہیں جو حدیث کی صحت میں کمی کر دیتے ہیں اور حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ ظاہری طور پر حدیث صحیح لگ رہی ہے، لیکن اس میں چھپا ہوا ایسا عیب پایا جاتا ہے جس کو بہت بڑے بڑے محدثین اور بہت خاص محدثین جو علل کے بارے میں ماہر ہیں، اور یہ حدیث کا سب سے اعلیٰ علم ہے، تو جن کے پاس جو علم ہوتا ہے تو وہ اس چیز کو جانتے ہوتے ہیں اور وہ ان خاص حدیثوں کو ذکر کر دیتے ہیں۔ تو علل سے مراد وہ کتاب جس میں وہ حدیثیں جمع کی جائیں جن میں چھپا ہوا ایسا عیب ہو جو حدیث کو ضعیف کر دے، اور وہ اس کتاب میں یہ حدیثیں اکٹھی کی جاتی ہیں اور ان کی بتائی جاتی ہے علت بھی کہ یہ اس سبب کی وجہ سے یہ حدیث جو ہے اس میں یہ عیب پایا جاتا ہے اور اس وجہ سے یہ ضعیف ہے۔ اس میں ابن ابی حاتم کی العلل کی کتاب ہے، اسی طرح دارقطنی کی علل کی کتاب ہے، اس کے علاوہ دیگر جو ہیں امام احمد بن حنبل کی اور امام مسلم کی اور دیگر کتابیں کافی ساری پائی جاتی ہیں، لیکن علل کے نام سے جو بھی حدیث کی کتاب ہوگی اس میں معلول حدیثیں، یعنی وہ حدیثیں جو ضعیف ہیں کسی چھپے ہوئے عیب کی وجہ سے۔ حدیث کی کتب کی اقسام میں سے ایک یہ بھی قسم ہے جس کو الاجزاء کہا جاتا ہے، اور اجزاء جز کی جمع ہے۔ جز سے مراد حدیث کی وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی ایک خاص موضوع کے متعلق یا کسی خاص راوی کے متعلق احادیث کو اکٹھا کیا جائے۔ یعنی فار ایگزامپل امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فار ایگزامپل ان کے نام پر ایک خاص کتاب ذکر کی جائے، یعنی کہا جائے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ساری حدیث اس کتاب میں جمع کر دی گئی، اس کو بھی جز کہا جاتا ہے۔ ایک خاص موضوع کے متعلق اگر جو ہے حدیثیں اکٹھی کی جائیں اور ایک کتاب میں اس کو مرتب کیا جائے تو اس کو بھی جز کہا جاتا ہے۔ صحابی کے ساری مرویات بھی ہو سکتی ہیں اور کسی خاص موضوع کے متعلق ساری مرویات بھی ایک کتاب میں ہو سکتی ہیں، اس کو جز کہا جاتا ہے، جیسا کہ جز رفع الیدین ہوگی، اور اس کے علاوہ دیگر جو ہیں کسی بھی موضوع کے متعلق آج کل زیادہ تر جو بحوث ہیں وہ اسی جو ہے منہج پر چل رہی ہیں۔ اس کے بعد الاطراف کے نام سے حدیث کی کتب پائی جاتی ہیں، اور الاطراف سے مراد وہ حدیث کی کتابیں ہیں جس میں اس کے مصنف کیا کرتے ہیں کہ حدیث کی ایک طرف یا ایک حصہ
یعنی حدیث کا پہلا وہ حصہ ذکر کرتے ہیں جو باقی حدیث پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس کا پہلا حصہ ہی اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ یہ حدیث اس متعلق ہے، اور وہ باقی ساری حدیث کو بیان کر رہا ہوتا ہے ایک طرح کا۔ تو طرف سے مراد حدیث کی وہ کتاب جس میں حدیث کا صرف کچھ حصہ ذکر کیا جاتا ہے پہلا، یا وہ حصہ جو باقی ساری حدیث کے اوپر دلالت کرتا ہوتا ہے۔ پھر اس میں کیا ہوتا ہے مزید، اس خاص جو متن یا جو حدیث کا ایک خاص حصہ ذکر کیا جاتا ہے، اسی حصے کے متعلق اور حدیث کے متون پائے جائیں، یعنی اس ہی سے متعلق کچھ اور حدیث پائی جائیں، ان حدیث کو بھی اکٹھا کیا جاتا ہے۔ پھر ان کی ساری جو اسانید ہیں ان کو بھی اکٹھا کیا جاتا ہے۔ وہ ساری کتابوں سے بھی ہو سکتا ہے اور کسی خاص کتابوں سے بھی ہو سکتا ہے کہ جی یہ جو خاص سند، یہ جو خاص متن ہے جس کا ایک خاص حصہ ذکر کیا جا رہا ہے حدیث کا، اور اس سے متعلق یا اس ہی جیسی کوئی اور حدیث بھی پائی جاتی ہیں، ان کو بھی اکٹھا کیا جاتا ہے۔ پھر ان کی جو اسانید ہوتی ہیں، جو سندیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر بھی بحث کی جاتی ہے اور ان کو بھی اس کتاب میں اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اس میں تحفۃ الاشراف کے نام سے ایک کتاب ہے، تحفۃ الاشراف بمعرفت الاطراف، یعنی اس میں وہی حدیثیں اکٹھی ہیں جس میں حدیث کا ایک حصہ ذکر کر دیا جاتا ہے، پھر اس سے ملتی جلتی جو احادیث ہیں ان کو بھی لایا جاتا ہے، اور پہلی جو حدیث ہے اس کی پھر ان کی جو سندیں جو ملتی ہیں ان کے اوپر بھی بحث کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے المستدرکات۔ المستدرکات مستدرک کی جمع ہے، اور مستدرک سے مراد وہ کتاب جس میں مصنف وہ حدیث اکٹھی کرے جس کو کسی خاص کتاب والے نے خاص شرط جب رکھی ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے اس خاص شرط کے اوپر جو حدیثیں اتر رہی ہیں اس کو میں نے اپنی کتاب میں جمع کرنا ہے۔ جیسا کہ بخاری کی مثال لے لیں یا مسلم کی مثال لے لیں، تو بخاری کی ایک اپنی شرط ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہر راوی جو ہیں اپنے شیخ سے ان کی سماعت ثابت ہونی چاہیے، یہ بخاری کی شرط ہے۔ اب اس شرط پہ جو حدیث اترے گی امام بخاری نے اپنی کتاب میں وہی جمع کرنی ہے۔ البتہ یہ جو مستدرک ہوتا ہے، مستدرک جو کتاب ہوتی ہے، اس کے مصنف کیا کرتے ہیں کہ وہ حدیث جو امام بخاری کی فار ایگزامپل اپنی شرط پہ وہ حدیث اتر رہی ہے، لیکن وہ حدیث امام بخاری اپنی کتاب میں نہیں ذکر کر رہے، اس کے باوجود کہ وہ ان کی شرط پر ہے، تو یہ مستدرک جو ہوتی ہے وہ کتاب، اس میں وہی احادیثیں اکٹھی کی جاتی ہیں جو ایک خاص امام جو اپنی کتاب میں ایک خاص شرط رکھ رہے ہیں، لیکن اس کتاب میں اس شرط پر اترنے کے باوجود وہ حدیثیں ذکر نہیں کر رہے، تو یہ مستدرک حدیث کی کتاب میں وہ حدیثیں اکٹھی کی جاتی ہیں۔ جیسا کہ امام بخاری کی شرط پر جو حدیثیں اتر رہی ہیں لیکن اس کے باوجود امام بخاری نے اپنی کتاب میں نہیں ذکر کی، تو یہ جو مستدرک کی کتاب ہوتی ہے اس میں وہ حدیثیں اکٹھی کی جاتی ہیں، اور اس کو کوئی اور جو ہے امام اس کو اکٹھا کر لیتا ہے۔ جیسا کہ مستدرک علی الصحیحین امام حاکم نے یہ کتاب لکھی ہے، اور امام مسلم اور امام بخاری ان دونوں نے جو اپنی اپنی کتابوں میں شرطیں رکھی ہیں، ان پر اترنے کے باوجود اگر کوئی حدیث مطلب ان کی کتابوں میں وہ حدیث جو ان کے شرط پر اتر رہی ہے لیکن اس کے باوجود یہ دونوں امام اپنی کتابوں میں نہیں ذکر کر رہے، تو پھر یہ مستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم وہ حدیثیں ذکر کر دیتے ہیں کہ امام بخاری اور مسلم کی شرط پر یہ موجود ہیں لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر نہیں کی۔ اور ادھر جو ذکر کی گئی احادیث کی کتب میں سے آخری کتابوں کی قسم ہے وہ ہے مستخرجات۔ مستخرجات مستخرج کی جمع، اور مستخرج حدیث کی وہ خاص قسم ہے جس میں ایک مصنف وہ حدیث اکٹھی کریں جو کہ ایک خاص کتاب کے جو ہے متعلق ہو، یعنی دوسرے الفاظ میں کہ ایک مصنف اس نے اپنی کتاب میں احادیث اکٹھی کی ہیں۔ اب یہ جو مستخرج لکھنے والا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی حدیث کو نہیں اکٹھا کرتا، بلکہ اس شیخ نے جس نے کتاب لکھی ہے اس کے شیوخ جو ہیں، اس کے جو اساتذہ ہیں ان سے جا کے حدیث لیتا ہے، یا ان کے اساتذہ کے پاس حدیث جا کے لیتا ہے تاکہ حدیث میں راویوں کا جو چین ہے اس میں راوی کم ہو جائے، تو اس نیت سے یہ مستخرج لکھی جاتی ہے۔ جیسا کہ امام بخاری امام مسلم کی جو کتابیں ہیں انہوں نے جن شیوخ سے جن اساتذہ سے جو سندیں ذکر کی ہیں اور اس کے اوپر حدیثیں لائیں، یعنی امام بخاری اپنے استاد سے لیتے ہیں، امام حمیدی سے یا اس کے علاوہ دیگر، تو وہ حدیثیں ذکر کرتے ہیں۔ اب جو مستخرج والا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ امام بخاری سے نہیں حدیث لیتے، بلکہ وہی حدیث جو امام بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کی ہیں وہ
امام بخاری کے استاد سے یا ان کے استاد کے بھی استاد کے پاس جا کے وہ حدیث لے کر آتے ہیں اور اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے مستخرج، اور ان کی ترتیب بھی وہی ہوتی ہے جو پہلی کتاب کی ترتیب ہوتی ہے، جیسا کہ امام بخاری کی کتاب ہے یا امام بخاری اور مسلم دونوں کی کتاب ہے، جیسا کہ المستخرج علی الصحیحین ابو نعیم الاصبہانی نے یہ کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ امام بخاری اور امام مسلم کی جو کتابیں ہیں انہوں نے جو اپنی حدیث اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کی ہیں، تو یہ ابو نعیم الاصبہانی ان سے نہیں لیتے حدیث، امام بخاری اور مسلم سے نہیں لیتے، بلکہ ان کے شیوخ سے، ان کے اساتذہ سے جا کے حدیثیں لیتے ہیں اور ان کو اپنی اس کتاب میں جمع کر لیتے ہیں۔ یہ حدیث کی ایک خاص کتب کی جو ہے تقسیم ہے۔